بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد لودھی کامدیاں گلاں نال حاضر خدمت ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو زارا قتل کیس سیالکوٹ ڈسکا کے حوالے سے نئی انفارمیشن دینے جا رہا ہوں۔ پہلی دفعہ ہے کہ عبد القدیر جو زہرا کے میاں ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے بہت اہم انکشاف کیے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج دوستوں سے شیئر کیا جائے، بتایا جائے کہ اصل حقائق کیا تھے۔ زہرا کی ساس سغرا بی بی کہ جب بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس سے کیا سوال کرتا ہے اور اس کے کیا جواب ملتے ہیں، ان کے رشتہ دار کیا کہتے ہیں، کیس کی نوعیت کیا ہے، کیس اس وقت کس طرف جا رہا ہے، اور کیا عبد القدیر سغرا جو اس کی والدہ اور یاسمین جو اس کی بہن ہے، عبداللہ جو اس کا بھانجا ہے، اور ندیم جو لاہور سے وہ بھی ان کا عزیز رشتہ دار ہے ایک، کیا ان کو معاف کر دے گا؟ کبھی ایسا تو نہیں کہ وہ سرنڈر کر جائے اپنے کیس سے اور ان کو معاف کر دے؟ تو یہ سارے حقائق جاننے کے لیے آج قدیر کی جو باقاعدہ اس نے انٹرویو دیا وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، قدیر سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ ڈسکا گئے، تو قدیر نے بتایا کہ بالکل گیا ہوں جی۔ مجھے سعودی عرب میں فون آیا میرے سسر کا کہ فوری طور پہ پاکستان بھیجو، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، بڑا مسئلہ خراب ہو گیا ہے۔ مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ زارا قتل ہو گئی ہے، اور جب میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا ہوں تو مجھے کال آتی ہے، مجھے بتایا جاتا ہے کہ زارا قتل ہو گئی ہے، اور یہ سارا ماجرا بتایا گیا۔ میں فوری طور پہ وہاں سے ایک گاڑی ہائر کی اور ڈسکا پہنچا۔ جب میں ڈسکا پہنچا تو جب میں نے اپنے سسر سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ پولیس کے ساتھ اس وقت نالا ڈیک جو ایک برساتی نالا ہے وہاں پہ ہیں، اور آپ کی والدہ اور آپ کی بہن یاسمین بھی وہاں پہ موجود ہے۔ لاش کے ٹکڑے جو انہوں نے ٹکڑے کر کر کے پھینکی ہوئی تھی وہ برآمد کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم اس وقت نالا ڈیک پہ کھڑے ہیں۔ میں فوری طور پہ وہاں پہنچا۔ وہاں پہنچ کے جب میں نے لاش کو دیکھا، اس کے پیسز کیے گئے، ٹکڑے کیے گئے، تو میں بہت پریشان ہوا، کیونکہ میری تو زندگی اجڑ گئی، میرے تو رہا ہی کچھ نہیں، میرا گھر اجڑ گیا، میری والدہ جیل میں چلی گئی، میری بہن جیل میں چلی گئی، میرا بھانجا جیل میں چلا گیا، میرا بیٹا جو ہے وہ 2.5 سال کا وہ اس دنیا میں اکیلا رہ گیا، اور میرا بیٹا جو ابھی اس دنیا میں آنے میں جس کے 3 مہینے پڑے ہوئے تھے وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اور جب یہ سارے حالات دیکھے، زارا کے جسم کے وہ ٹکڑے میں نے دیکھے، تو میں نے ان ٹکڑوں کو چوم چوم کے، رو رو کے، بلک بلک کے اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہو گیا، یہ کیا ظلم ہو گیا۔ تو خیر میں نے اپنی ماں جو سامنے کھڑی تھی پولیس کی حراست میں نے ماں سے سوال کیا کہ ماں یہ آپ نے کیا ظلم کر دیا؟ دوسرا سوال میں نے ماں سے یہ کیا کہ ماں ہمارا کیا قصور تھا، ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا قصور کیا تھا، میرا کیا قصور تھا، زارا کا کیا قصور تھا۔ اور تیسرا سوال میں نے ماں سے یہ کیا کہ ماں آپ نے زارا کو اس بے دردی سے قتل کر کے، اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اسے اس گندے نالے میں پھینک دیا، اس کا قصور کیا تھا مجھے بتایا جائے۔ تو سغرا بی بی جو عبد القدیر کی ماں اور زارا کی ساس ہے، اس نے کہا کہ بیٹا ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا ہم سے یہ کیا ہو گیا ہے، ہم خود پریشان ہیں، بہت دکھ میں ہوں، اللہ سے رو رو کے التجا کرتی ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ کیا ظلم ہو گیا، میں نے یہ کیا کر دیا۔
تو دوستو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہر قاتل قتل کرنے کے بعد جب پکڑا جاتا ہے تو اسی طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھ سے کیا ہو گیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ساری باتیں ظاہر ہے ایک ہر وہ مجرم کرتا ہے جب وہ پولیس کی حراست میں ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ اگر ساری باتیں وہ یہ ظلم کرنے سے پہلے کر لے، اسی ذہن میں آ جائے کہ میں یہ کیا کرنے لگا ہوں، تو یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچے۔ دوستو اس کے بعد وہاں سے لاش کے ٹکڑے برآمد جو ہوئے، عبد القدیر کہتا ہے کہ ان لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا گیا، جسم کا سر کسی اور جگہ سے اپنے گاؤں سے 12-13 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے وہاں ایک نالے میں پھینکا گیا تھا، وہ وہاں سے برآمد کیا گیا۔ ہاتھ اور پاؤں کسی اور توڑے میں پیک کر کے کہیں اور پھینکے ہوئے تھے۔ وہ سارے برآمد کرنے کے بعد جب اس کے تدفین کی باری آئی، اسے غسل دینے کی باری آئی، تو میں نے خود ان ٹکڑوں کو نہلایا، صاف کیا اور انہیں غسل دیا، اور خود اپنے ہاتھ سے اسے اس کی قبر میں اسے ڈال دیا اور اس کی تدفین مکمل کی۔ اور اس کی تدفین مکمل کرنے کے بعد میں واپس گجرانوالہ اپنے سسر کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد میں ابھی تک واپس نہیں گیا۔ ادھر سگرا جو زہرا کی ساس اور سکی خالہ ہے، اس سے جب میڈیا نے سوال کیے کہ آپ نے یہ کیا ظلم کیا، آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ کی تو یہ بیٹی تھی، خالہ اور والدہ میں کیا فرق ہوتا ہے، تو آپ نے اپنی بیٹی کو ہی مار دیا، اسی کے ٹکڑے کر دیے۔ تو میڈیا کے سامنے بھی وہ بڑے مطمئن اسٹائل میں کہتی ہے کہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کر رہی ہوں، مجھ سے یہ ظلم ہو گیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ اب بات تھوڑی آگے بڑھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے تقریباً 1 سال پہلے اس نے اپنی بیٹی، جس نے اپنی مرضی سے اپنے محلے میں اپنے ایک رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، اسے بڑی محبت سے طریقے سے اپنے گھر بلاتی ہے، اور اسے گھر بلا کے اسے سیب میں زہر کا ٹیکا لگا کے اسے کھلا دیتی ہے، اور اس کے بعد اسے کولڈ ڈرنک پیش کرتی ہے، بوتل پیش کرتی ہے، اور جب وہ بوتل پیتی ہے اس کے بعد زہر اپنا اثر دکھاتا ہے اور وہ الٹیاں کرنا شروع ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو اس نے پورے محلے میں، رشتہ داروں میں یہ چرچا کیا کہ بیٹی میرے گھر آئی، میں نے اسے سیب دیے، میں نے اس کو بعد اسے بوتل دی، تو لگتا ہے کہ اسے اس سیب کے بعد جو اس نے بوتل پی لی اس سے اسے فوڈ پوائزن ہو گیا، اور وہ سمجھ نہیں آئی، اس کا معدہ اتنا ڈسٹرب ہو گیا کہ وہ چلی گئی، اس دنیا کو چھوڑ گئی، مر گئی، اور اسے بڑے آرام سے شپکے سے اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ دوستو سگرا کے جیٹھ جو اس کے میاں کا بڑا بھائی ہے، اس سے ایک میڈیا کے نمائندے نے انٹرویو لیا، تو اس نے کہا کہ یہ سگرا جو ہے اس سے پہلے ہمارے بھائی کو بھی قتل کر چکی ہے۔ زارا کا سسر، سگرا کا میاں، یاسمین کا والد، یہ سعودیہ میں ہوتا تھا، اس کا بہت وسیع کاروبار تھا، اسے ایک بیماری نے آ لیا اور یہ پاکستان آ گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق 3 مہینے کا کورس تھا جو اسے مکمل کرنا تھا۔ اس سگرا نے آ کے اس کی دوائی تبدیل کر دی، اپنی مرضی کی دوائی اسے دینا شروع کر دی، اور اسے بڑے طریقے سے، سلیقے سے اسی طرح زہر دے کے اس کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ اور اس کے بعد ایک لڑکا جو ان کا رشتہ دار ہے وہ ان کے گھر آتا ہے، اسے بھی اسی طرح کسی طریقے سے یہ قتل کر دیتی ہے۔ اب زارا کا قتل، زہرا کے نومولودہ بچے کا قتل
اگر یہ سارے قتل ملائے جائیں تو یہ تقریباً 5واں قتل اس نے عورت نے کیا ہے۔ یہ وہ قتل ہیں جو ابھی تک انویسٹیگیشن ہو چکے ہیں، جن کا پتہ چل چکا ہے۔ تو اب پولیس جو ہے وہ یہ تو سارا کچھ وہ مان گیا کہ زارا کو اس نے قتل کیا، اسی نے اس کے گردن کاٹی، اسی نے مطلب اڑال کے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے، انہی نے انہیں قتل کیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اس سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو بھی زہر دے کے مارا۔ اب یہ سچ اگلنا، اس کی زبان سے اگلنا، یہ ابھی باقی ہے، اور یہ بھی بتائے گی کہ اپنے میاں کو کس طرح قتل کیا اور رشتہ دار جو بچہ تھا اس کو کس طرح قتل کیا۔ دوستو، یہ معاشرے کی کلک، یہ عورت، آپ مجھے مشورہ دیں، آپ مجھے بتائیں میسج کر کے کہ اس کے لیے آپ کیا سزا تجویز کرتے ہیں۔ عبدالقدیر نے تو کہا ہے کہ جی اگر میرے وس میں ہو تو میں ایک کھلی کچہری لگاؤں اور چوک میں بیٹھ کے ان کے لیے سزا کا اعلان کروں اور ان کو سزا دوں۔ اور ان کی ایک خالہ، بیٹی کی خالہ جو ہے، جو سگرا کی بھی بہن ہے، اس نے کہا ہے کہ جی خون کا بدلہ خون ہوتا ہے، بہتر یہی ہے کہ جس طرح اس ظالم نے اس زارا کو قتل کیا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے ہیں، اسی کے بھی اسی طرح جسم کے ٹکڑے کیے جائیں اور اسے بھی اسی طرح کی سزا دی جائے۔ اور یہ کسی معافی کی مستحق نہیں ہے، اسے سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، اسے پھانسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کو اسی طرح اذیت دے کے مارنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہونی۔ اور دوستو، ابھی اور بہت کچھ اگلنا باقی ہے۔ ابھی ایک سوال جو عبدالقدیر سے صحافیوں نے کیا، پوچھا کہ ادھر آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھانجا ہے، اور دوسرا ندیم جو ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے دور کا، کیا ایسا تو نہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں گے؟ تو قدیر نے کہا کہ جی ابھی میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا، ابھی میں نے اس پہ غور نہیں کیا۔ تو دوستو، خون جوش مارتا ہے، ہو سکتا ہے کل کو جب یہ تھوڑا سا کیس سلو ہو اور یہ بندہ اپنی ماں اور بہن کو اور بانجے کو معاف کر دے اور یہ کیس اسی طرح سرد خانے میں پڑا ٹھپ ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ ظلم ہو جائے۔ آواز اٹھاؤ، مشورے دو، میسج کرو اور بتاؤ، کمنٹس میں بتاؤ کہ اس کے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں، آپ کے ذہن کے مطابق اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ انشاءاللہ تعالی میں اپلوڈ کروں گا، جو نئے حقائق آئیں گے اس پہ بات کریں گے۔ کل تک اجازت کا طلبگار ارشد لودھی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔